آپ نے کہا مسلمان بی جے پی آر ایس ایس سنگھ کو ہندو کے طور پر دیکھتا ہے اور ویرودھ وہ ہے، تو ویرودھ ان سینس ہندو سے۔ گاندھی جی مر گئے مسلمانوں کے سر جواب دیکھیے سبجیکٹ جو آپ لے کے چلے وہ بالکل بھٹکا دیا گیا سبجیکٹ، اتنی بہت سی باتیں کر دی گئی، کافر کی بات ہو گئی، قرآن میں کیا لکھا ہے یہ بھی اس کی بھی ایکسپرٹیز ان کے پاس آ گئی، اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ نہیں میرے پاس کوئی ایکسپرٹیز جس نہیں، طرح آپ بتائیے کہ یہ غلط ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو، غلط بالکل غلط ہے۔ پورے قرآن شریف میں، اب میں آپ کو ایک مثال بہت سیدھی سی دیتا ہوں کیونکہ پروگرام کی لیمیٹیشن ہوتی ہے ٹائم کی۔ قرآن کی زبان کون سی ہے صاحب؟ عربی ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ عربی کون سمجھتا ہے؟ عرب سمجھتا ہے نا۔ 1 کروڑ ہندوستانی عرب میں کام کرتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے والے اگر وہ آپ کو کافر سمجھتے اور ان کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ تلاش کرو سوربھ شرما کہاں ہے اور دیپک چورسیا کہاں پر ہیں، تلوار لاؤ ان کے گلے کو کاٹو، اگر قرآن یہی پڑھاتا، اسلام یہی پڑھاتا، تو میرے عزیز مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو قرآن کو سیدھا سمجھتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ میں اور آپ ہندی سمجھتے ہیں، وہ 1 کروڑ ہندوستانیوں کو اپنے جگہ دیتے ہیں۔ دبئی میں جا کر دیکھیے، مسقط میں جا کر دیکھیے، عمان میں جا کر دیکھیے کہ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے ہندوستانی کس شان کے ساتھ میں وہاں رہ رہے ہیں۔ ایک کوئی ڈسکریمنیشن کی ایگزامپل مجھے بتا دیجیے۔ ایودھیا میں جتنی جگہ کے اندر ہمارا رام مندر بنا، اس سے 5 گنی جگہ کے اندر وہ عرب جو ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ وہاں پر وہ مندر بناتا ہے۔ قرآن میں کافر کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا دوں، میں نے تو اس پہ پروگرام بھی کر رکھا ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اسلام کے کمپلیٹ ڈینائل موڈ میں ہے۔ سناتن دھرم کے اندر ایکم ست وپرہ کی بات ہوتی ہے، ڈیوینٹی ایک کی بات ہوتی ہے، اسلام بھی ڈیوینٹی ایک کی بات کرتا ہے، سناتن دھرم ایک ہی ڈیوینٹی کی بات کرتا ہے، قرآن بھی ایک ڈیوینٹی کی بات کرتا ہے۔ کافر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سن لیجیے، ارے صاحب پوری بات تو سن لیجیے نا، اب آپ نے بات اتنی بڑی چھیڑ دی، قرآن کو آپ بیچ میں لے آئے۔ اب قرآن کی آیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے، آپ کو تو وہ آیت یاد نہیں ہوگی، میں یہاں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں۔ وہ آیت یہ ہے کہ پس قتل کرو کافروں کو جہاں پاؤ گھات لگا کر۔ یہ شبد ہیں، یہ کب کی آیت ہے؟ یہ پروفٹ محمد کی زندگی کا، مکے کا فرسٹ پیریڈ ہے، ان کی لائف کے 4 پارٹ ہیں۔ اس پارٹ کے اندر ایک جو ہے جو نان مسلم سے ان کے ساتھ میں ایک رٹاخہ ہوتا ہے، اس رٹاخے کے نتیجے کے اندر ان کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے۔ ان 4 مہینے کے اندر یہ 3 شرائط رکھی جاتی ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیجئے، نمبر 1۔ دوسری تو آپ کے لیے یہ جگہ جو ہے دارالامن ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ وہ نہیں چاہتے تو آپ یہاں سے مائیگریٹ کر لیجئے۔ اگر آپ مائیگریٹ کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری ہوگی کہ ہم آپ کو پیسفل اس جگہ تک پہنچائیں گے جہاں تک کہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہیں ان شرائط کو مانیں یا آپ ان شرائط کو نہ مانیں۔ اس کے اندر اگر آپ ان شرائط کو نہیں مانتے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ جنگ میں اترتے ہیں، وار میں آتے ہیں، وار لائک سچویشن میں آتے ہیں، تو وار لائک سچویشن میں تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ پھر وار ہوگی، اور وار کے اندر جنرل یہی کہتا ہے کہ دشمن جہاں بھی ملے وقت اس کو ماریے گا۔ یہ سچویشن یہ ہے، تو اس کو آپ اس سچویشن کو ایک عام ماحول بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا تو مولانا ابوالکلام آزاد جس نے اتنی بڑی قرآن کی تفسیر لکھی، وہ کیا کہتے ہیں جنہا کی مخالفت کیوں کرتا؟ وہ کیسے کہتا کہ قرآن اور حدیث کے تحت جو ہے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ایک قوم ہے ہندوستان، ایک ملک ہے ہندوستان، ہمیں اس ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، ہم تقسیم کے خلاف ہیں۔ اس کو تو سب سے تو مولوی تھا، اس کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اس بات کے اندر کہ بھئی مسلمان کے نام پہ بن رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بن رہا ہے، اسلام کے نام پہ بن رہا ہے، تو یہاں تو ہمیں تو ادھر جانا ہی چاہیے۔ ہندوستان کا پورا دیوبند اس کے خلاف ہے، آپ قرآن کو اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو اس لیے میرا کہنا، مجھے آخری بات کہہ دوں میں، اس لیے ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ، میں جس پہ عمل کرتا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، کبھی بھی کسی کے دھارمک گرنتھ کے بارے میں پوری جانکاری ہوئے بنا، پوری ویاخیا کو سمجھے بنا اتنے سیدھے اتنے اسٹیٹمنٹس مت دیجیے۔ وہی بات آپ پر لاگو کر رہا ہوں، میں کبھی بھی اور جو ہے سناتن دھرم کو ایک ساتھ جوڑ کر مت دیکھیے۔ نہیں اب آپ سن لیجئے، اسلام ایک کتاب ہے، اس کتاب سے چلتا ہے، اس کتاب کو جو مانتا ہے وہ اسلام کو ماننے والا ہے۔ ہندو دھرم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی دھرم گرنتھ نہیں ہے۔ میں کسی دھرم گرنتھ کو نہ مانوں تب بھی میں ہندو ہوں، میں بھگوان کو نہ مانوں تب بھی میں ہندو ہوں۔ آپ اللہ کو نہ مانیں تب بھی مسلمان رہیں گے کیا؟ نہیں رہوں گا۔